بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالی ووجد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. طلب بھی اللہ ہی کی طرف سے دی جاتی ہے. جس پر اللہ کی نعمت مبذول ہونے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طلب دے دیتے ہیں. ورنہ تو دنیا کی طلب میں سرگردہ پریشان دوڑ دھوپ اللہ کی طلب میں کتنا ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی فرماتے تھے اپنے مریدین سے اور غالباً مانا تھانوی سے فرمایا کہ تم لوگ سب ہم سے اچھے ہو. اب دیکھیے ہمیں تو فوراً اپنے کو اچھا کہہ لیتا ہے. نہیں، عجب نہیں ہونا چاہیے، خود بینی نہ ہونی چاہیے. سب سے بڑا مرض عجب اور خود بینی کا ہے جو صدیقین کے قلوب سے بھی آخر میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، اسی میں مر جاتا ہے. طلب جاہ بہت بڑی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب یا اشرف علی یا اور کسی کو خطاب کیا ہو، تم سب لوگ ہم سے اچھے ہو. حضرت صاحب فرما رہے ہیں تم سب لوگ ہم سے اچھے ہو کیونکہ اللہ کی طلب میں تم لوگ ہمارے ہاں آئے. میں تو کہیں نہیں گیا. اللہ جبرا اچھا ہے. یہ نہیں کہ شیخ اپنے متعلق کہہ رہا ہے، مرید کے متعلق کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ کچھ کرنے سے پہلے ہم کامل ہو گئے. نہیں، اندرینا می خراش و می تراش، اندرینا می خراش و می تراش تا دم آخر فارغ مباش. اندرینا می خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. دوستو بزرگوں، یہ تو آخری دم تک کا ہے. میں نے سنا ہے، حضرت ہی والد سے سنا ہے کہ اخیر میں شیطان گیا کسی بزرگ پاس کہ ہمارے نام سے ہمارے مقصد سے چھوٹ کے آپ جا رہے ہیں. کہا نہیں، یہ دم جو ہے یہ اس سے بھی چھوٹ جاؤ تب میں سمجھوں گا کہ میں پائے بھی جا رہا ہوں. وہ اخیر اس کی چال مکر تھا تو اس کو اپنے مجاہدات پر نظر ہو جائے کہ مجاہدات کو ایسے میں جا رہا ہوں. نہیں، اللہ کی مدد امداد اعانت ہوتی ہے تبھی آدمی ایک اللہ کرتا ہے. اللہ کہنے کو بھی ایک بار تو اللہ کہنے کو دنیا و معافیہ سے بہتر سمجھو. ماں کو کوئی ایک بار تو اللہ کہنے کو دنیا ماں وہی توفیق دیتے ہیں تو تم اللہ کہتے ہو. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کچھ ہم سے ناخوش ہیں کیا؟ کہا میں ناخوش رہتا تھا تو اتنا ذکر کر پاتے. اگر میں ناخوش رہتا معلوم ہوا کہ توفیق الہی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور عموماً ان بزرگوں کی صحبت سے ان کی توجہات سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑا، ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، یہ زندگی کس کی کتنی کوئی کہہ نہیں سکتا. اس بنا پر اس زندگی کی قدر کرنا، کیونکہ اس کے بعد اللہ ہی کے یہاں پہنچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے یاد میں لگائے رکھے، مشغول رکھے. مشغولیت ہے، اس مشغولیت میں اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمبئی میں رہے، اخیر میں بڑی قدر فرماتے تھے ان لوگوں کی جو ان حالات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ان حالات میں اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اخیر میں ہماری والدہ سے آئی تھی تو بمبئی میں گئی دیکھنے کے لیے جہاں وہ ہے سانپ وغیرہ ہے، جاتے ہیں وہاں. ہم لوگ آئے، ہم لوگ ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا وہاں؟ کہا ہم نے یہ دیکھا
کہ جب اتنے بڑے سانپ بچھو یہاں پر ہیں، یہاں پہ بمبئی میں، تو دوسرا کا کیا حل ہوا؟ تو فرمایا مجھ سے کہ انہوں نے دیکھا، تم لوگوں نے سب دیکھا، اس سے کچھ نہیں ہوئے، ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا کہ ہماری والدہ دوسری، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت فرمایا، بہت سمجھدار، ان کو بھی دیکھ رہا ہے ہم نے لے جا کر کے وہاں، تو وہاں سانپ بچھو بہت ہیں وہاں بن رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ ہم نے کہا ہماری والدہ نے کہا کہ ہم کو یہ عبرت ہوئی کہ جب یہاں ایسے ایسے سانپ بچھو ہیں وہاں پر کیا کہا انہوں نے دیکھا، یہ بھی کہا کہ ہاں انہوں نے ہی دیکھا۔ یاد دہانی آخرت کی ہر چیز میں یاد دہانی سب سے بڑی چیز ہے آخرت کی۔ اس دار غفلت میں اللہ کو یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ بہت اہتمام بمبئی میں رہے حضرت، بہت، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا تھا، ذکر میں مشغول رہتا تھا، اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوقات کے قدر کی طرح، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کو زندگی بنانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب لوگ کے قلوب کو ذاکر فرما دے، اسی تذکیر کے لیے، اسی ذکر کے لیے، اسی نصیحت کے لیے بزرگوں کو پایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے کتنے بڑے لوگ گئے، اللہ ہو گئے۔ حضرت تھانوی کے ہیں کتنے بڑے لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی صاحب کہیں جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضرت حاجی صاحب کے ہیں۔ تو کسی عورت نے کہا کہ اتنا تم نے پڑھا دیوبند میں یہاں وہاں، ابھی تم کو آنے جانے کی ضرورت ہی رہ گئی؟ تو کسی نے کہا، انہوں نے پھوپھی نے، کہ اب تک وہ پڑھنے گئے تھے، اب وہ گننے جا رہے ہیں۔ اب لوگ گننے مطلب یعنی اس علم کو دل میں بیٹھانے کے لیے حضرت حاجی صاحب کو گننے جا رہے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد ان کی پھوپھی نے کہا کہ اب تک وہ پڑھنے گئے تھے، اب اس کو گننے جا رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا بہت بڑی ضروری ہے، بہت۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ذکر اللہ بہت بڑی، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، بہت توجہ تھی حضرت کی ہمارے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کا ذکر کثرت سے، اس دارالغفلت میں اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص طور سے بمبئی میں آنے کے بعد تو حضرت کی بڑی توجہ تھی ہم لوگوں پر، کہ دل ان کا محفوظ رہے۔ ہم لوگ بازار جاتے تھے، کبھی 10-11 بجے دن میں بازار، ہم بھی اب بھائی صاحب ہمارے قاری مولوی صاحب تھے، کبھی ضرورت پڑ گئے، وہ حضرت ہمارے 10:30 بجے کھانا کھاتے تھے۔ جب تک کیا چھوٹا سا بازار ہے الہ آباد کا، جب تک ہم لوگ آنے جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، رکھا رہتا کھانا۔ کہا مبین قبول گئے ہیں بازار، آ جائے تب کھاؤں گا، اتنا اہتمام۔ جیسے مغرب کی نماز میں ہماری قضا نہیں، پھر اس مسجد بجائے اس مسجد پڑھ لیا۔ ہم نے کہا، فرمایا تم کہاں تھے؟ ہم نے کہا کہ گئے تھے وہاں پڑھ لیا۔ کہا نہیں، تم کو یہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال اپنے دل کی حفاظت بہت، محافظت القلوب یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ یہاں کے لیے ضرورت ہے، دیہات کے لیے ضرورت ہے، شہر کے لیے ضرورت ہے، اور خانقاہوں میں رہنے والوں کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی اپنی غفلت سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر اور فکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خدا ہمارے حضرت بہت زیادہ پابند تھے، مجلس کے بعد نکل جاتے تھے پارک میں، بعد میں 2 مرتبہ نکل جاتے تھے رمضان میں، تو فرماتے تھے، کبھی وہ تو فرماتے بھی نہیں تھے، کبھی فرما دیا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے جاتا ہوں، میں تلاوت کرنے کے لیے جاتا ہوں فارغ ہو کر کے۔ تو ہم لوگ رہتے نکل گئے، بالکل ایک لخت نکل گئے، کوئی بیٹھا رہے سوانا بالکل۔ تو اپنے وقت سب سے بڑی چیز قدر کی وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے وقت کے قدر کی توفیق فرمائے۔ یہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے،
کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق بنا. سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑی دولت وقت ہے. وقت کی قدر نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین بیٹھتے تھے، کہتے چلے جاؤ، جو وقت قیمتی ہے، تم اتنی دیر بیٹھو گے تو میرا ماں وہی کہ مہاراج اتنے دیر بیٹھے ہوئے تھے، اتنا ہمارے پڑھنے کا نقصان ہو جائے گا، اتنا ملاقات ہوگی، چلے جاؤ. لو لاطائل باتوں سے پڑھنا، لایانی باتوں سے پرہیز بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ ہے حضرت نے بھی زیادہ ایسے ہی مضامین یہاں بیان فرمائے ہیں. میرے دل میں سوچ کے نہیں، میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں بھی اللہ کے ذکر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو یاد کرو فلاح پا جاؤ گے. واذکروا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی فکر کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ موجود ہے. اللہ کی رضا کے ساتھ سب سے زیادہ ذکری جو مجھ کو بس قرونی وہاں گنگوئی نگار میں لکھا ہے کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں. بس قرونی اذکرکم، تم ذاکر بن جاؤ میرے تو تم مذکور بن جاؤ گے. ہمارا ذکر تمہارے ذکر سے بہتر ہے. تم ان لوگوں میں ذکر کر رہے ہو، میں ملائکہ میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں جو تم سے افضل ہے. اس بنا پر اس مدت کو جو بالکل عارضی ہے، تھوڑی سی ہے، اس کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت وقت کی بہت قدر کی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور خاص طور سے حضرت معاشر احمد گنگوئی نے تو بالکل مکاتب رشیدیہ پڑھنے کو بہت علماء سے فرماتے تھے. مکاتب رشیدیہ پوری اپنے جو تزکیہ اور تربیت کی بیان، مکاتب رشیدیہ اور مکاتب معصومیہ، ان دونوں کو ہمیشہ پیچھے آخری تک رکھا. اس کو ان مکاتب کو بھی پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے نہیں چیز چلے گی. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل متاخرین میں سب سے بڑے بزرگ سمجھے گئے ہیں. ان کے ارشد اساتذہ تو نہیں، معاشر تلامذہ یا مریدین میں سے حضرت رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا محمد قاسم تھا، حضرت سے ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں جب رکھے، اللہ اپنے دین پر رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رکھے اور بزرگ اقوال سلف پر رکھے. معیار انکار بس سے شاد لکھتے مانگا وہی معیار انکار بس سے شاد. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. بہت اس پر زور دیتے تھے. دیکھو معیار انکار بس سے شاد پڑھ لیا کرو فارسی. معیار انکار بس سے شاد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سیرت سلف بہت اس پر زور دیتے تھے کہ اتنا بڑا شیخ کی کر رہا ہے کہ اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس کو ملاؤ گے تب سمجھ پاؤ گے کتاب اللہ سنت. صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر بس نہیں کیا. بہت بڑے آدمی بہت سناتے تھے، یہاں بھی سنائے ہوئے آتے تھے. معیار انکار بس سے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. آپ نے سیرت سلف پڑھی نہیں، کیا جانے. اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے سیرت سلف کو بھی پیش نظر رکھا. اپنی سمجھی باتوں پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اکابر کی جو اکابر طریق ہیں یا اکابر فقہ ہیں، ہم نے دیکھا کہ کیا کہتے ماں گنگوئی کیا اصول تھا. اصل ماں گنگوئی کا کیا اصول تھا. حضرت محمد قاسم صاحب کیسے تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب جو فنا در فنا میں تھے، یہ حضرات ہمارے اکابر تھے، یہ سلف تھے، سلف صالحین یہ تھے. ان کا اسوہ ہمارے لیے موجب نجات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کو سمجھنے کی. بمبئی میں حضرت تشریف لائے، یہی سب بیان کیا، مزاری دیکھیے گا، بہت بیان کیا حضرت نے.
کہ پہچنوائے اپنے سلف کو کہ یہ سب متبع سنت ہے، کتاب و سنت کو پیش نظر رکھتے تھے، اسی سے ان کو ترقی ہوئی ہے۔ اس بنا پر دوسری چیزوں کو لے کر کے آپ نہیں، کتاب اللہ سیرت سلف میں آ رہی کار برس شاد محرم وہی گال میں لکھتے ہیں، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ سلف کی سیرت کو لو، اپنی طرف سے کچھ انجام نہ دو۔ تمہارے اکابر کی سیرت موجود ہے، محرم وہی کی سیرت موجود ہے، حضرت حاجی صاحب کی موجود ہے، مہاتانی کی موجود ہے، ان کی کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کس طرح کام کیا ہے اور کس طرح امت کو آگے بڑھایا ہے، یہاں بھی کام کیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کو بمبئی کی اصلاح پر بہت زیادہ توجہ تھی، لیکن وہاں تھے الہ آباد میں، کہا بھائی مجھے بمبئی جانا ہے کیونکہ وہ لوگ متوجہ ہوئے ہیں دین کی طرف، طریق کی طرف، مجھے جانا ہے، جلدی چلے آئے تھے، سب کو تعجب ہوا۔ بہرحال ہمارے یہاں بزرگوں کا ایک طریق ہے اور ایک اسلوب ہے، ایک مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق انشاءاللہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، بنیادی چیز یہی ہے۔ سیرت سلف کو چھوڑو گے بھاگ جاؤ، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس بنا پر بہت وہی لیتے ہیں کہ میں آ رہی کار برسے شاید، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ ہم آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کتاب اللہ پر بھی عمل کی توفیق ہے، سیرت رسول اللہ پر اور سیرت سلف۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب کی کیا سیرت ہے، مگر وہی جو میں سمجھتا ہوں راس المتاخرین سب سے بڑا حضرت حاجی بھی ان کے طریق کو لیتے تھے، اگرچہ حضرت حاجی صاحب سے مرید تھے لیکن عملی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے مگر وہی کو اصل سمجھتے تھے حضرت حاجی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس پر چلائے اور چلنا آسان فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، فتنے کے زمانے میں طریق پر آنا بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم سوء ومن لیلۃ سوء ومن ساعۃ سوء ومن صاحب سوء۔ یہ ہم نے دعائیں یاد نہیں کیا ہے، اتنا پڑھتے تھے حضرت ماشاء اللہ صاحب، تو بیٹھے رہتے تھے، وہ یاد رہتی ہیں۔ اللہم اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم سوء ومن لیلۃ سوء ومن ساعۃ سوء ومن صاحب سوء ہے کہ میرا مقبول میں، لیکن زبان زد۔ کسی نے کہا حضرت کہا لوگ سمجھتے تھے کتاب لے کے پڑھتے ہیں حضرت، کہا نہیں ان کو سب یاد ہے، منار مقبول بالکل یاد۔ فرماتے تھے ہم لوگ کہتے ہیں حضرت شب برات میں کیا پڑھیں، شب قدر میں کیا پڑھیں، ارے منار مقبول کو پڑھ لو سب آ جائے گا، یہ کہتے تھے سب اپنے بچیوں کو، لڑکوں کو، ہم لوگوں کو، یہ مناجات مقبول پڑھ لو پوری 7 منزل سب آ جائے گا، کیا دعا بتاؤ تم۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے صحیح تعلیم چھوڑا ہے، صحیح راستہ دکھایا ہے۔ وہاں گنگوہی معمولی راس المتاخرین میں سے راس المتاخرین تھے، حضرت حاجی کے نقش قدم پر تھے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ تمام شیخ جو تمام اساتذہ کے استاد، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ جو اصطلاحی عالم، اس وقت دارالعلوم بھی نہیں تھا، تو اب اصطلاحی اس طرح کا ہے جو بظاہر عالم ہے، لیکن ان کے سامنے ہم نے کچھ جھکا لیا اس وجہ سے۔ اور یہ فرمایا کہ میں حضرت حاجی صاحب سے تعلق جو میں نے رکھا تو صرف ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے علم کی وجہ سے، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے لیکن کتنی عمدہ بات کہی کہ میں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے۔ علم ایک رہنما کہتے ہیں جس علم کا راستہ سمندر سے ہو جائے، جس حوض کا راستہ میں کمی رہے گی، ان حضرات کا علمی راستہ بھی اللہ تک پہنچتا تھا۔ اس بنا پر بغیر پڑھے ہوئے بھی سب پڑھے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے۔ اس بنا پر ہم لوگوں کو چاہیے جو علم سے تعلق رکھتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کی بھی کی دعا کرتے رہیں۔ اے اللہ جو ہم علم نہیں جانتے باطل کا، بہت علماء رہتے تھے بولا بھیجتے تھے ہم کو کتاب دے کر کے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، اس کو بھی حاصل کیجیے۔ علماء کا رجوع زیادہ تھا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو واسطہ اکثر و بیشتر میں رہتا تھا، میں ہی رہتا تھا گویا کہ
بیچتے تھے کتاب لے کر کے کتابوں کو کہ تمام مولوی لوگوں کو دکھاؤ مانگا کو یہ لکھ رہا ہے کہ اس میں کے علاوہ دوسرا علم ہے، اس کے لیے بھی محنت کرو تاکہ وہ علم خم کے دریا درور راہ ہوا پیش اجائے ہوں رہا بازو نہاد، جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے پانی کم ہوگا، خم کے جسے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیا ہے تو عمل ہی نہیں علم بھی اس کو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، بقول کسی کے میرے بھی کہ اس دیوبند تھا بھی نہیں تھی، عالم کیا ہوتے، مگر عالموں کو استاد تھے، عالموں کو شیخ تھے۔ فرمایا ماں گنگوئی جو راس المتاخرین علم کے اعتبار سے وہ فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی امداد اللہ سے ان کے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل کی وجہ سے، نہیں عمل پہ نہیں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے متقد ہوا۔ معلوم ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کو علم بھی تھا، دیوبند نہیں تھا اس وقت، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن علم ان کو عطا ہوا تھا۔ وہ علم رسمی نہیں بلکہ علم حقیقی ہے۔ حدیث میں خود آیا ہے کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے اس کو نہ جانی ہوئی چیز لوگ زیادہ نہیں بیان کرتے، میں تو اسی حدیث سے کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا علم اس کو دیتے ہیں، مالک اسی عمل کی برکت سے علم جدید عطا فرماتے ہیں، مزید عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ علوم جو ہم اکابر جس سے بہرور تھے، علوم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معمولی اصطلاحی عالم نہیں، بقول مولانا کے اس میں دارالعلوم دیوبند تھا بھی نہیں، اس بعد میں ہوا کہتے ہیں اصطلاحی عالم اور ہے علم حقیقی اور ہے۔ حضرت بات تھانوی کہیں جانے لگے، تھوڑا جگہ حضرت حاجی صاحب کہیں جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ حضرت صاحب کہا اتنے دن سے دیوبند میں پڑھا، یہاں پڑھا، ابھی جانے والے سلسلہ کا جاری ہے، کسی نے کہا، انہوں نے کہا اب تک انہوں نے پڑھا ہے، اب گننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیہاتی لفظ ہے یعنی اس کو راسخ کرنے کے لیے، معلوم ہے ایک علم رسمی سر بسر قیل استقال، علم رسمی سر بسر قیل استقال نہ ادو کیفیت حاصل حال، علم رسمی سر بسر قیل استقال نہ ادی کیفیت حاصل حال۔ علم رسمی صرف قیل و قال ہے، بڑھو آگے، علم کے اندر علوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بڑی برکت، بڑی نورانیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے ہمارا گنگوئی جیسا آدمی گیا، علم تو تھا، تمام اساتذہ کے استاد ہوا ہے، لیکن وہ علم جو حضرت حاجی صاحب کے پاس جو اصطلاحی عالمی نہیں تھے، اس علم کے لیے وہاں گنگوئی گئے اور فرمایا کہ ان کے عمل کی وجہ سے متقد نہیں ہوا، میں ان کے علم کی وجہ سے متقد ہوا۔ علم رسمی سر بسر قیل استقال نہ عزی کیفیت حاصل حال۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم حقیقی سے مشرف فرمائے۔ علم حد نہیں ہے علم کی، یہ نہیں آپ نے پڑھ لیا فلاں کتاب پڑھ لیا، نہیں، اللہ سے علم۔ اللہ منی اعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ دعائیں ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہاں سے میں نے مقبول، ایک مندر پڑھو تو سب یاد ہو جائے گا، ایک مندر مناجات مقبول ہے، اس میں ہدایت بھی آپ لوگوں کو ہے۔ حضرت تھانوی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب ہمارے سمجھ آئے گی، ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ وہاں تھانوی نے دو کتاب بہت عمدہ لکھ دی ہے، ایک تو بہشتی زیور، ایک مناجات مقبول۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی ترغیب ہے، میں نے خود سنا۔ ایک بہشتی زیور امت کو مستغنی کر دیا، جو ہوا دیکھ لیا، محقق جسے بہشتی زیور اور مناجات مقبول جتنی دعائیں معتبر تھی سب اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ہمارے حضرت سے کوئی کہتا تمہارا شاہ رسول اللہ صاحب سے حضرت دعا میں کیا دعا بتلاؤں، کوئی دعا بتلا رہے مناجات مقبول پڑھ، مناجات مقبول پڑھ لیا کرو سب آ جائے گا، ہر جگہ ملتی بھی ہے۔ ایک منزل اگر اس کو پڑھ لیا انشاءاللہ ثواب تمام دعاؤں پر حاوی ہو جاؤ گے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے جی یہ سب دعائیں تم نے رٹی ہیں؟ رٹ کے بھی کچھ نہیں، مندر پڑھتا ہوں سب یاد ہو جاتی ہے سب۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پر چلنے کی توفیق دے۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کہتے ہیں اس معیار انکار برسے شرط، معیار انکار برسے شرط کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، اس پر بہت زور دیتے تھے۔ ہم نے تو سمجھ گئے معیار انکار برسے شرط کتاب اللہ سنت رسول اللہ
وہ اس سلف کا طریقہ، اس کو بھی لو، چھوڑو نہیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف، ہم تینوں کو لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ ہمارے حاجی صاحب کا طریقہ تھا. ہمارے حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے، دیوبند تھا ہی نہیں اصطلاحی عالم. جب وہاں تھانوی یا وہاں گنگوہی وہاں گئے، خوش ہو گئے کہ اب تک میں مسئلہ اپنے پیر بھائی حضرت ضامی صاحب سے پوچھ کے اب مولانا رشید احمد مجھ سے مرید ہو گئے، اب ان سے پوچھ کے عمل کروں گا. دیکھیے کتنی بڑی مت بھائی، کوئی زور دے مت. اس پر کہتا ہوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب شیخ المشائخ تمام سلسلے کے، جب مولانا گنگوہی مرید ہوئے، رشید احمد گنگوہی، تو فرمایا کہ اب تک میں اپنے پیر بھائی شیخ ضامن سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتا تھا. مانا کہ عمل کرنے کی ضرورت میں مشائخ کو بھی پڑتی ہے. یعنی پیر ہو گئے، اب سب جو چاہو کو نہیں، تم کو شریعت کے تابع رہنا ہوگا، نقش قدم پر چلنا ہوگا، تبھی تمہاری شیخوخت باقی رہے گی. بھیج دیا جائے گا جہنم میں، بھیج دیا جائے گا. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب لوگوں کو شریعت پر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما، اور جو دعائیں کی ہیں اس کو بھی قبول فرما. آپ کے مدد امداد، آپ کے رحمت کے ہم سب محتاج ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.